نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر کروایا گیا، اور یہ کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات، اپنے سائنس دکھائیں، میریکلز دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اس انسیڈنٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کانفیڈنس کے ساتھ واپس لوٹے۔ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر دکھایا گیا، جنت اور جہنم دکھایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے فرشتے مالک کو دیکھا، انہوں نے جہنم میں الگ الگ لوگ دیکھے جن پر عذاب ہو رہا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس سفر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی صلاح بھی دی گئی، ٹھیک ہے، 5 نمازیں دی گئی، اور یہ نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا، ایک گفٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنے ہر نبی پر، ان کی امت پر کسی نہ کسی طرح کی صلاح کو فرض کیا تھا۔ ہر نبی کے دور میں ان کے حساب سے ان کو صلاح دی گئی۔ اور صلاح کیا ہے؟ صلاح وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ صلاح، جس کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، یہ ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے کنیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے یہ۔ اس لیے صلاح کی امپورٹنس، اس کی اہمیت یہ ہے کہ روز محشر کے دن سب سے پہلے اسی کی پوچھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو نماز کو کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی، وہ نماز کے لیے دوڑتے، ٹھیک ہے۔ وہ نوافل نمازوں میں بھی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیتے۔ جب بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ بارش کے لیے دعا کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ جب دشمنوں سے ڈر لگتا تھا یا جب جنگ کے لیے جانا تھا، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈیسیشن لینا ہوتا، تب بھی وہ نماز پڑھتے۔ اور یہ کون سی نماز ہے جو ہمیں مدد کرتی ہے ڈیسیشن لینے میں؟ نماز استخارہ، رائٹ؟ ہمیں استخارہ کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی سنتوں پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے سفر سے واپس آئے، ٹھیک ہے۔ وہ واپس اپنے گھر پہنچے، اور دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے سفر کے بارے میں مکہ والوں کو بتائے۔ اب یہ بات سن کر مکہ کے مشرکون کیسے ریاکٹ کریں؟ اوبیسلی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں کیے، وہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس میں سے کچھ لوگ تھے جو فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھاگے اور ان سے یہ بات بولے، کیونکہ ان کو لگا کہ شاید یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یقین کم ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب یہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے یہ بولے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ریاکشن کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ صحیح ہوگا۔ تو یہاں دیکھیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ان پر ایمان لائے اور یہ مان لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو یہ بات ماننا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا سکتے ہیں کیوں مشکل ہے، رائٹ؟ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا کہ چاہے سننے میں یہ بات جتنی بھی امپاسبل کیوں نہ لگے، پھر بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے تو پھر یہ بات سچ ہے۔ اور اس دن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو الصدیق کہا گیا، ٹھیک ہے۔ صدیق یعنی سچے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے مکہ کے جو مشرکون تھے، جو مسجد اقصی اور جیروزلم کی جگہ سے فیملیئر تھے، یہ لوگ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، بیسکلی ان کو کویسچن کرنے لگے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کے حساب سے ان کو لگتا تھا کہ یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد الاقصی گئے ہیں اور پھر وہاں سے آسمانوں پر جا کے آئے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا دکھانے کے لیے ان سے سوال کیے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں وہ سب کچھ ڈسکرائب کیا جو انہوں نے دیکھا، اور سب کی بولتی بند ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ سب کچھ صحیح تھا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو ڈسکرائب کیے وہ سب کچھ ویسا ہی تھا. اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور بھی کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دیے. اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے مشرکون سے کہا کہ جیروزلم سے ایک کیراوان مکہ کی طرف آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کیراوان کے جو اونٹ تھے اور وہ کیراوان کیسا تھا اور وہ اونٹ کیسے تھے اور وہ مکہ کب پہنچیں گے، یہ سب کچھ ڈیٹیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. اور جب وہ کیراوان مکہ آیا تو وہ سارے ڈیٹیلز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے وہ سب سچ تھے. وہ اسی وقت پہنچا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ اس وقت پہنچے گا، اور جو ڈیٹیلز بتائے تھے کہ اونٹ کتنے تھے، کیسے تھے، اس کا ڈسکرپشن کیا تھا، وہ سب کچھ ویسا ہی تھا. اس کے باوجود بھی ہمیشہ کی طرح یہ لوگ اس بات کو بھی اگنور کر دیے. ٹھیک ہے. اب اسی دن صبح یعنی اسراء اور معراج کے انسیڈنٹ کے دوسرے دن صبح جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کو 5 وقت کی نماز کیسے پڑھنا ہے یہ سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے بعد مکہ کے مسلمانوں کو 2 وقت کے بدلے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کا پہلے قبلہ کیا تھا؟ مسجد الاقصیٰ. ٹھیک ہے. یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس کی پروٹیکشن میں رہ رہے تھے؟ مطعم بن عدی، رائٹ، ان کی پروٹیکشن میں رہ رہے تھے. لیکن یہ کوئی ٹیمپرری وقت کے لیے تھا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پرابلم کا پرماننٹ سولوشن ڈھونڈنا تھا. تو اب جو بھی لوگ مکہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان سے دین کو پھیلانے کے لیے ان کا سپورٹ بھی مانگتے تھے. تو کچھ ٹرائبز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو منع کر دیے. ٹھیک ہے. پولائٹلی منع کر دیے. کچھ ٹرائبز تھے جنہوں نے اپنا فائدہ ڈھونڈا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم آپ کو ابھی سپورٹ کریں گے اور آپ لیڈر بن جائیں گے تو پھر آپ کے بعد کیا وہ لیڈرشپ ہمیں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ سو بیسیکلی وہ اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے تھے. اور کچھ ٹرائبز نے تو صاف صاف منع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ پر بہت روڈلی منع کر دیے تھے. تو بیسیکلی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ نہیں مل رہا تھا. دیکھیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کس لیے چاہیے تھا؟ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کے لیے پرسنلی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اب مکہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو دین سکھاتے تھے، اسلام کے بارے میں بتاتے تھے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو مکہ کے باہر والے تھے جو حج کے لیے آئے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا، جس میں سے ایک نام تھا سوید بن صامت. ٹھیک ہے. یہ یثرب کے جانے مانے شاعر تھے، پوئٹ تھے. جب یہ مکہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنی کچھ لکھی ہوئی پوئٹری سنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں ان کو قرآن کی آیات سنائی. اور وہ قرآن سن کے اتنا خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی ایسے الفاظ اپنی زندگی میں نہیں سنے، اور وہ امیجیٹلی اسلام قبول کیے. لیکن جب وہ واپس یثرب گئے تو یثرب کے ٹرائبز کے جو اوس اور خزرج ٹرائبز تھے ان کے بیچ جنگ ہوتی رہتی تھی، اس میں یہ مارے گئے. ٹھیک ہے. ایسے ہی کچھ لوگ یثرب سے اور یمن سے مکہ آئے تھے اور وہ لوگ نے اسلام قبول کیا. تو اب یہ کون سا ایئر چل رہا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی تھی اس کا 11th ایئر تھا. ٹھیک ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ یثرب سے، ٹھیک ہے، یثرب کون سی جگہ ہے؟ مدینہ. مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے. آلرائٹ. تو یثرب سے کچھ لوگ مکہ کے لیے حج کرنے آئے. ٹھیک ہے. اور یہ کون سی ٹرائب سے تھے؟ خزرج ٹرائب سے تھے. تو یثرب میں عرب جو رہتے تھے ان میں سے سب سے 2 فیمس ٹرائبز جو تھے وہ تھے اوس اور خزرج. ٹھیک ہے. یہ 2 بہت ہی فیمس ٹرائبز تھے اور ان دونوں کے بیچ ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی تھی. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے دشمن تھے یہ لوگ بیسکلی. اور ان کے علاوہ اور کون رہتے تھے یثرب میں؟ یہود بھی رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہود سے بھی ان لوگوں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی. لیکن ہمیشہ عرب جو تھے
یہ لوگ جنگ جیتتے تھے یہود سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اسٹرانگ تھے بیسکلی جنگ کرنے میں خاص طور سے. تو یہود کیا کہتے تھے کہ جب بھی وہ لوگ جنگ ہار جاتے تھے ان سے، تو وہ لوگ ان کو تھریٹن کرتے تھے، ان کو دھمکی دیتے تھے یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس اب ایک آخری نبی آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو تم سب کا نام و نشان ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ جیسے کہ قوم عاد اور قوم ارم کا جو حال ہوا ہے، بیسکلی وہ لوگ کیسے وائپ آؤٹ ہو گئے، جب ہمارے نبی آئیں گے تو تم کو بھی وائپ آؤٹ کر دیں گے ایسے یہاں سے. اور وہ لوگ ایسا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ لوگ اہل کتاب تھے، رائٹ، یعنی ان کے پاس کتاب آئی تھی، یہود اور نصرانی دونوں کے پاس، رائٹ، تورات اور انجیل آئی تھی، تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا لکھا ہوا تھا. لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم میں آئیں گے. ان کو یہ ذرا سا بھی خیال نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عرب میں بھیجیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے ان کی سب سے بڑی دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھی کہ ان کو اللہ نے عرب میں بھیجا اور ان کی قوم میں نہیں بھیجا، اسی لیے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، تو خیر، اب جب یہ یہود عرب سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں نبی آئیں گے اور تم کو ختم کر دیں گے، تو بیسکلی یہ جو عرب تھے ان کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ تھا کہ ایسا کوئی نبی آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، مکہ میں خزرج کے قبیلے سے 6 لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ حج کے لیے آئے تھے. تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، وہ وہاں سے گزر رہے تھے جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم خزرج کے قبیلے سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے، دین کے بارے میں بتا رہے تھے، قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے، ان کو اسلام کی سب ڈیٹیلز بتا رہے تھے بیسکلی. ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے یہ سب کچھ سنا، ٹھیک ہے، تو ان کو ایسا لگا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر یہود ان سے کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے سوچا کہ یہود ان سے مل لیں اس سے پہلے ہم ہی ان سے مل لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ اسلام قبول کر لیے اور ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کیے کہ یہ لوگ یثرب جا کر وہاں اور لوگوں کو بھی دین کی طرف بلائیں گے، دین کی دعوت دیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ اگلے سال واپس مکہ آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملیں گے. اوکے، اور ان 6 لوگوں کے نام کیا تھے؟ ابو امامہ اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رفی بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ. ٹھیک ہے، یہ 6 لوگ اسلام قبول کیے، یثرب واپس گئے. آل رائٹ، اور یہ کس سال میں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 11th ایئر میں ہوا. ٹھیک ہے، 10th ایئر تو ہم جانتے تھے نا کہ کیسا رہا، تو یہ اس کا نیکسٹ ایئر تھا. تو اب یہ لوگ 11th ایئر میں واپس چلے گئے اور ان کو آنا تھا 12th ایئر میں واپس. تو اگلے سال یعنی 12th ایئر میں یہ لوگ واپس مکہ آئے. لیکن ان میں سے جو 6 لوگ تھے، ان میں سے 5 لوگ آئے اور ان کے ساتھ اور 5 لوگ جو خزرج کے قبیلے سے تھے اور 2 لوگ جو اوس کے قبیلے سے تھے. یہ لوگ جو اسلام قبول کیے، یہ لوگ بھی ساتھ آئے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ 5 لوگ جو پہلے آئے تھے ان میں سے 5 لوگ آئے اور 7 لوگ جو اسلام قبول کیے وہ کنورٹس تھے بیسکلی. ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آئے. تو ٹوٹل 12 لوگ تھے جو اس وقت مکہ آئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا نا کہ نیکسٹ ایئر یہ آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے. تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اسلام کے بارے میں اور باتیں بتائی اور ڈیٹیل سکھائے. ٹھیک ہے، اور ان سے بیع لیا، یعنی قسم اٹھائی کہ یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا الہ نہیں مانیں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، بچوں کو نہیں ماریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کو اوبے کریں گے. اور جو کوئی بھی یہ قسم اٹھائے اس کے بعد ایسا کوئی غلط کام نہ کرے، اور اگر کسی نے ایسا کوئی غلط کام کیا تو پھر اللہ ان کو دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، اب یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ ان کو سزا دے گا یا ان کو معاف کرے گا. آل رائٹ، تو اب یہ جو بیع لی گئی ان سے، یہ مکہ کے باہر ایک جگہ تھی جس کا نام تھا عقبہ. ٹھیک ہے،
وہاں پر لی گئی. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے مشرکون کو اس بات کا پتہ چلے، رائٹ؟ ورنہ تو وہ لوگ اور پرابلمس کریٹ کرتے. تو اب جب ان لوگوں سے یہ بیعت لی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کے ساتھ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی ان لوگوں کے ساتھ مدینہ بھیجا یا یثرب بھیجا. ٹھیک ہے؟ تو اب کیوں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو؟ ان مسلمانوں کا ایمبیسڈر بنا کے. ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ ادھر جائیں، یثرب جائیں ان کے ساتھ، اور ان کو قرآن سکھائیں، دین کے اور ڈیٹیل سکھائیں، اور کئی سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور ان لوگوں کو بھی سکھائیں. ٹھیک ہے؟ تو اب مصعب ابن عمیر یاد ہے نا یہ کون تھے؟ یہ مکہ کے وہی امیر گھرانے سے تھے جن کی ماں نے ان کے اسلام پر آنے سے وہ ناراض ہو گئی تھی اور ان سے سب کچھ لے کر ان کو گھر سے نکال دیا تھا، رائٹ؟ اور ایک وقت ایسا تھا کہ جب مصعب ابن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے تو جب صحابہ نے ان کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ان کو دیکھ کر. کیوں؟ کیونکہ ان کا حال اتنا برا تھا، ان کے کپڑے، ان کی حالت بہت خراب تھی، اور صحابہ کو ان کا پرانا وقت یاد آ گیا تھا کہ جس طرح وہ مکہ میں تھے، جیسے پیسے والے تھے وہ، اور پھر اب ان کا حال کیسا ہو گیا تھا. انہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ دیا تھا. اور اب دیکھیے اللہ نے ان کو کس کام کے لیے چنا. اللہ نے ان کو چنا کہ وہ سب سے پہلے ہجرہ کر کے مدینہ جائیں اور وہاں جا کر مسلمانوں کو اسلام سکھائیں، دین سکھائیں، اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، رائٹ؟ تو اللہ نے اس کام کے لیے مصعب ابن عمیر کو چنا. ٹھیک ہے؟ اب ان کی ذمہ داری کس نے لی؟ اب یہ یہاں سے مکہ سے یثرب جا رہے تھے، رائٹ؟ تو وہاں جا کر کہاں رہیں گے، کس کے ساتھ رہیں گے؟ تو اسی لیے ابو امامہ بن زرارہ جو تھے انہوں نے ان کی ذمہ داری لی. بیسکلی وہ ان کو یثرب میں ہوسٹ کریں گے، یہ ان کے ساتھ رہیں گے. اب جب یہ لوگ سب یثرب آئے، یثرب آنے کے بعد مصعب ابن عمیر اور ابو امامہ یہ دونوں مل کر یثرب کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اسلام سکھا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے. ٹھیک ہے؟ ایک دن اوس کے قبیلے کا سردار تھا جس کا نام تھا سعد ابن معاذ. ٹھیک ہے؟ اس نے اپنے ایک ساتھی اسید ابن حذیر کو کہا کہ تم جاؤ اور یہ مصعب ابن عمیر اور ابو امامہ کو روکو، یہ لوگ ہمارے کمزور لوگوں کو اپنی طرف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اسید ابن حذیر جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیے ان دونوں کے پاس گئے، مصعب کے پاس اور ابو امامہ کے پاس، اور ان سے بولے کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے کمزور لوگوں کو تم لوگ دھوکہ دے رہے ہو اور اپنی طرف کر رہے ہو. اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اس سب کو چھوڑ دو. تو یہ باتیں سن کر مصعب رضی اللہ عنہ نہیں ڈرے. ٹھیک ہے؟ بیسکلی وہ کیسے ریاکٹ کرے؟ وہ ان سے بولے کہ کیوں نہ تم بیٹھ کر بات کرو ہم سے، اگر تمہیں ہماری بات پسند آ جائے تو اس پر عمل کرو، اور اگر نہ پسند آئے تو چھوڑ دو. اب یہ سن کر اسید نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنا ہتھیار ڈال دیے اور بیٹھ کر بات کرنے لگے. تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو پہلے اسلام کی بیسک پرنسپلز بتائے، پھر قرآن کی آیات پڑھ کے سنائے، ان کو سمجھائے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. اب جب اسید نے یہ سب کچھ سنا تو ان کا دل اسلام کی طرف پھر گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب اسید نے تو اسلام قبول کیا، پر ان کو اب یہ ڈر تھا کہ سعد ابن معاذ جنہوں نے ان کو یہاں بھیجا تھا ان سے کیا بولے. تو انہوں نے پلان کیا کہ کسی طرح سعد ابن معاذ کو بھی یہ مصعب رضی اللہ عنہ کے سامنے لا کے بٹھا دیں گے، اور جس طرح مصعب رضی اللہ عنہ ان کو سب کچھ سکھائے اسی طرح ان کو بھی سب کچھ بتا دیں گے. تو انہوں نے ایک پلان بنایا. وہ سعد ابن معاذ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بنو حارثہ آپ کے کزن ابو امامہ کو مارنا چاہتے ہیں. یہ سن کر سعد ابن معاذ مصعب اور امامہ کے پاس گئے. اب جب مصعب رضی اللہ عنہ سعد ابن معاذ سے ملے تو جس طرح انہوں نے اسید کو اسلام کی طرف دعویٰ دیا، اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن پڑھ کر سنایا، اسی طرح ان کو بھی وہ سب کچھ بتایا. ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی مصعب رضی اللہ عنہ سعد ابن معاذ کو دین کی باتیں بتائے، دین کی طرف بلائے، اور ان کا بھی دل دین کی طرف پلٹا اور وہ بھی اسلام قبول کر لیے. تو اب ویسے ہی ہوا جیسے کہ اسید چاہتے تھے، سعد ابن معاذ بھی مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ سعد جو تھے وہ ایک ٹرائب کے لیڈر تھے، ان کی ٹرائب کا نام تھا بنو عبد الاشہل، تو یہ ان کے قبیلے کے پاس گئے، بیسکلی ان لوگوں کے پاس گئے اور ان لوگوں کو اسلام سکھائے،
ان لوگوں کو وہ سب کچھ بتائے جو انہوں نے سیکھا، اور ان کے لوگوں سے کہے کہ آپ لوگ سب اب اسلام قبول کرو۔ تو ان کے قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا سوائے ایک انسان جس کا نام تھا اسیرم۔ ان کا اصل نام تھا عامر بن ثابت، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی ٹرائب کے کئی لوگ عامر بن ثابت کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، لیکن یہ کبھی ان کی بات نہیں مانے۔ ایک دن اچانک جنگ احد کے وقت ان کا دل پلٹا اور یہ اسلام قبول کیے، اور امیڈیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدھے جنگ احد کے لیے نکل گئے۔ وہاں گئے، وہ دشمنوں سے لڑے اور شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ عامر بن ثابت ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ ایک نماز پڑھی نہ ایک سجدہ کیا، پھر بھی وہ جنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کے لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ اسلام پر آئے اور جس طرح جنگ احد میں یہ شہید ہوئے، سبحان اللہ، اللہ نے ان کو اس طرح چنا تھا، ٹھیک ہے۔ خیر، تو ہم واپس آتے ہیں مصعب ابن عمیر پر۔ تو اب دیکھتے دیکھتے یثرب میں کئی سارے لوگ اسلام لا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے سال کے حج کے وقت مصعب ابن عمیر مکہ گئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیسے یثرب میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اب کیا ہوا، یہ نبوت کا 13th ایئر تھا، ٹھیک ہے۔ اور یثرب سے اب کافی سارے لوگ حج کے لیے آئے، مکہ آئے، رائٹ، جن میں سے یہ سارے مسلمان بھی تھے جو اسلام قبول کیے۔ اب جب یہ لوگ مکہ آئے تو یہ چاہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اوبیسلی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا سب کچھ سنا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو دیکھیں اور ان سے ملیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ یثرب کے مسلمانوں کو اس بات کی تکلیف بھی تھی کہ کیسے مکہ کے مشرکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کر رہے تھے۔ ان کو بہت غصہ آتا تھا جب وہ سنتے تھے کہ مشرکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ آخر کب تک یہ چپ بیٹھیں، آخر کب تک یہ مشرکون کا ظلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے دیں۔ تو انہوں نے اس بار ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکون سے پروٹیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ یثرب بلا لیں گے۔ یہ سوچ کر ایک رات حج کے بعد یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی ریکویسٹ کیے۔ کہاں پر؟ وہی پرانی جگہ عقبہ پر، ٹھیک ہے، مکہ کے باہر۔ اور اب ان کے ساتھ، اور یہ لوگ کتنے لوگ تھے؟ اراؤنڈ 73 لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تاکہ وہ ان کو بیعت دے سکے، ان کو اوتھ دے سکے، ان کو قسم دے سکے بیسکلی۔ اور اس انسیڈنٹ کو سیکنڈ پلیج آف عقبہ کہتے ہیں۔ فرسٹ پلیج آف عقبہ کون سی تھی؟ جب 12 لوگ یثرب سے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھ لے کے، ان سے قسم لے کے گئے تھے، وہ تھی فرسٹ پلیج آف عقبہ۔ اب یہ ہے سیکنڈ پلیج آف عقبہ، یعنی دوسری قسم لی گئی، اور یہ دوسرے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اس بار یہ گروپ جو آیا تھا اس میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ اب دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آئے تھے، ان کی پروٹیکشن کے لیے آئے تھے۔ کیونکہ دیکھیے اتنے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے یثرب آئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ، ان میں سے کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی پلان ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ تو اسی لیے عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ان کی حفاظت کے لیے۔ اب عباس رضی اللہ عنہ نے پہلے بولنا شروع کیا۔ انہوں نے یثرب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مکہ میں عزت بھی ہے اور سیکیورٹی بھی ہے، ہم کسی طرح ان کو سنبھال لیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ان کو یہیں مکہ میں ہی رہنے دو۔ یہ بات سن کر مسلمان لوگ بولے کہ ہم اپنی جان لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اور ہم اس بات پر قسم کھاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، انہوں نے قرآن پڑھ کر ان کو سنایا اور ان سے بیعت لیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اپنے مال میں سے خرچ کریں گے، چاہے تنگی ہو یا خوشحالی ہو، نیک کاموں میں آگے بڑھیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جیسے کہ وہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب نے اس بات پر قسم اٹھائی۔ اس میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے ہاتھ تو ملا لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہود
اور باقی دوسرے جو عرب ہیں وہ لوگ ہم سے رشتہ توڑ لیں گے، وہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو کیا جب آپ کو کامیابی ملے گی تو کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس مکہ چلے جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بولے نہیں، خون کے بدلے خون، تباہی کے بدلے تباہی. میں تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا اور میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. جس نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے میں اس کے ساتھ اچھا رہوں گا، اور جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا تو میں بھی ان کے ساتھ جنگ کروں گا. پھر اور عباس رضی اللہ عنہ نے پھر سے ان سب سے پوچھا کیا تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے ہر حال میں. ٹھیک ہے. اب پھر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جواب دیے جنت. پھر ابو امامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، ہم یثرب سے سفر کر کے یہاں تک آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، ان کو بیعت دینے کے لیے. رائٹ. تو اب اس کے بعد سارے عرب ہمارے دشمن ہو جائیں گے، یہود ہمارے دشمن ہو جائیں گے، تلواریں اٹھیں گی، خون بہے گا. کیا تم یہ سب کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس سب کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا چاہتے ہو؟ اور اگر تم اس کے لیے تیار ہو تبھی آگے بڑھو. تو سب نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور قسم اٹھائی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. اس طرح دوسری بار بیعت لی گئی. ٹھیک ہے. دیکھیے کیسے اللہ نے ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا. 13 سال مکہ میں اتنے لوگ اسلام پر نہیں آئے جتنے کچھ وقت میں یثرب سے آئے. اب اس کے پیچھے کئی سارے ریزنز تھے. تو دیکھیے مکہ والے جو تھے وہ ایروگنس میں آ کر اسلام قبول نہیں کیے. ان کے دل کو یہ پتہ تھا کہ قرآن کوئی انسان کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے. یہ لوگ بس اپنے غرور میں اندھے ہو گئے تھے. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانے، ورنہ ان کے سامنے تو کتنی ساری نشانیاں آئی تھیں. رائٹ. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر رات کو چھپ کر قرآن سنتے تھے. اور یہ لوگ کون تھے؟ ابو سفیان، ابو جہل، الاخنس، یہ لوگ سب بڑے بڑے لیڈرز تھے اور یہ سب سے بڑے دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن ان کے دلوں کو قرآن ایسی چھو گئی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے چھپ کر راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے ان کے گھر کے باہر آتے تھے. رائٹ. اور یہ بات کیسے پتہ چلی؟ جب ابو سفیان آگے چل کر اسلام پر آئے، رائٹ، جب وہ دین پر آئے تو وہ خود اس بات کے بارے میں ذکر کیے کہ کیسے وہ لوگ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر چھپ کر قرآن سننے آتے تھے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ لوگ اپنی ضد میں آ کر، اپنے غرور میں آ کر اسلام قبول نہیں کیے. یہ لوگ اپنے دلوں کو بند کر لیے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کیا تھا؟ یثرب کا حال کیا تھا؟ یثرب میں بہت الگ ماحول تھا. وہاں پر یہود تھے، اہل کتاب تھے، تو وہاں سے عرب کو بہت کچھ علم ملتا تھا. یہود سے ان کو پتہ تھا کہ کوئی رسول آنے والے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے جنگ کر کے اتنا تھک گئے تھے کہ ان کو چینج چاہیے تھا. ان کی کافی سارے لوگ ختم ہو گئے تھے جنگوں میں. ٹھیک ہے. اور جو بچے تھے وہ سارے ینگسٹرز تھے، سارے بڑے لوگ جو تھے، بڑی عمر والے جو لیڈرز تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کچھ بدلاؤ چاہتے تھے اپنی زندگی میں. اور جب ان لوگوں کے سامنے یہ بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، تو یہ لوگ اپنے دل، اپنے دماغ سب کھلے رکھے اور اس کو اپنائے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو دیکھ کر ہدایت دیتے ہیں. رائٹ. تو یہ ڈفرینس تھا مکہ کے لوگوں میں اور یثرب کے لوگوں میں. ٹھیک ہے. اور اس سیشن کو ہم نے یہیں روکا. انشاءاللہ ہم آگے کے سیشن میں کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.